اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سائفر کیس میں ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب جو اسپیشل جج ہیں پاکستان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت، انہوں نے جزوی بات سماعت کی ہے اور دلائل تاحال جاری ہیں. دوبارہ ہم نے عدالت میں جانا ہے کیونکہ استغاثے کی طرف سے 3 سینئر وکلاء جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یک کے بعد دیگر اپنے دلائل دینے ہیں. جو جج صاحب نے آج ہماری بات سماعت ہونے کے بعد 2 سوالات فریم کیے جو انہوں نے پراسیکیوٹر سے پوچھے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دفعہ 5 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ کسی دشمن ملک کو معلومات دی گئی ہو، اور دوسرا جو معلومات ہیں یا انفارمیشن جس کو سائفر کہا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک خفیہ کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہو. اب جہاں تک کلاسیفائڈ انفارمیشن کا تعلق ہے، پاکستان کی اس وقت کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا سائفر کے پیرافریزنگ کو، نمبر 1. نمبر 2 بات کہ جب یہ سائفر 3 مارچ کو آیا تھا، اس کے بعد سب سے پہلے یہ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا جس میں تمام سروسز چیفز تھے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. تو امریکن سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے ڈیمارش دیا گیا. ڈیمارش دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ تھے کہ جو سائفر ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. جس کے بعد یہ سائفر کا جو پیرافریز تھا وہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ شیئر کیا گیا، ان کے وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا. جب قاسم سوری کی ججمنٹ آئی، قاسم سوری کی رولنگ پہ، تو سپریم کورٹ نے یہ سائفر اپنے فیصلے میں مکمل ڈسکس کیا. اس وقت ریاستی وکلاء کا قطعاً یہ دلیل نہیں تھی کہ سائفر جو ہیں وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یا سائفر جو ہیں وہ کلاسیفائڈ دستاویز ہیں. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان امور پہ مہر ثبت کی ہوئی ہے. آج جو ہے 1 سال اور 4 ماہ کے بعد اسی سائفر کو انہوں نے ایک دوسرا موقف جو ہے کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کو تعزیری جرم بنا دیا ہے، اور جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے 1 ماہ اور 10 ایام سے نظر بند کیا ہوا ہے. آج جج صاحب کے جو کمنٹس تھے ان سے تو یہ بات یوں نظر میں نظر آ رہا تھا کہ گویا وہ قائل ہو چکے ہیں کہ سائفر جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایک ڈکوسلا ہے. لیکن جو یہ تاخیر ہوئی ضمانت میں، بار بار تعطیلات ہوئی، 2 دفعہ جج صاحب بلا جواز بغیر کسی قانون کے اٹک میں گئے اور جوڈیشل ریمانڈ کی پروسیڈنگ کی، اور یہ تمام ہم نے چیلنج کیے تھے. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خدشات دے رہی ہیں، لہذا آج یہ بات مکمل ہونے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. امید ہے آج اس کا فیصلہ جو ہے ہو جائے گا. سر، جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ خان صاحب 14 دن کے اندر جیل سے باہر آئیں گے، سر کیا وہ 15 دن کے اندر کیا وہ سچ ہوتی ہوئی ثابت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، سائفر کیس کی حد تک اگر قانون کا جہاں تک تعلق ہے اور انصاف کا،
ہم تو وکیل ہیں، کیس کی نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیس میں کتنی جان ہے. تو یہ جو کیس ہے یہ اس طرح کا کیس ہے جس طرح انہوں نے علی وزیر پہ ابھی بنایا تھا کہ جی علی وزیر کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کا کیس تھا، اور فائنینسنگ کا کیس یہ بنائے کہ اے نے بتایا کہ بی نے سی کو سے پیسے لے کر ڈی کو دیے، اور یہ رقم جو تھی پی ٹی ایم نے جو ہے ٹیرر فائنینسنگ میں یوز کی. رقم جو برآمد ہوئی یہ مذاق خیز ہیں، وہ 7,000 روپے ہیں. تو اس طرح کے کیسز اگر درج ہوں گے تو پھر مذاق تو اڑے گا. سائفر جو ہے اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سرے سے اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. ایبیوز ہے پروسیس آف لا کا، اور صرف لاقانونیت کی بنیاد پہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی آج پابند سلاسل ہے. شکریہ سر.